والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے ہیں، جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ ماہ شعبان المعظم کا یہ پہلا جمعہ مبارکہ ہے۔ اس مہینے کو جو کہ اسلامی سال کا سن ہجری کا 8واں مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ مشہور محدث ابن عساکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو نبی کریم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجبنا و بارک لنا فی شعباننا و بلغنا الی رمضان۔ حضور یہ دعا فرماتے تھے باری تعالی ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے لیے ماہ شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ وہ دعا ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب شریف کے آغاز میں یہ دعا فرماتے تھے۔ یہ 3 مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ 7واں مہینہ ماہ رجب شریف ہے، 8واں مہینہ اسلامی سال کا ماہ شعبان المعظم ہے، اور اس کے بعد جو 9واں مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ ان تینوں مہینوں کو بڑی عظیم نسبتیں حاصل ہیں۔ ماہ رجب المرجب شریف میں 27ویں شب کو لیلۃ المعراج ہے، جسے لیلۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اور ماہ شعبان کے نصف میں جو 15ویں شب ہے اسے لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ان تینوں مہینوں میں مقدس راتیں ہیں۔ رجب کے مہینے میں لیلۃ الاسراء، لیلۃ المعراج، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شان معراج عطا فرمائی، اور اس مہینے کی 15ویں شب، یعنی حدیث شریف میں اس رات کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، کہ آدھا مہینہ شعبان کا ادھر اور آدھا مہینہ شعبان کا ادھر، جو درمیان والی رات ہے 15ویں رات، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اسے ہماری زبان میں شب رات کہتے ہیں، اور اصل لفظ ہے شب براعت۔ شب فارسی کا لفظ ہے، براعت کا معنی ہے بری ہونا، تو شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، انہیں بری فرماتا ہے، انہیں نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کا نام شب براعت یا لیلۃ البراعت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات یہ فرشتوں کی عید رات ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عید کی راتیں ہوتی ہیں، جسے عام طور پہ چاند رات بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، تو فرشتوں کے ہاں شعبان کی 15ویں رات جو ہے اسے عید کی رات کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے نزدیک بھی اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سب سے زیادہ ذکر و عبادت جس مہینے میں فرماتے تھے وہ ماہ رمضان المبارک تھا، اور رمضان شریف کے بعد باقی سال کے 11 مہینوں میں نبی کریم علیہ السلام جس مہینے میں سب سے زیادہ عبادت، بندگی، ذکر و دعا فرماتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ بھی ذکر و عبادت کا ہے، اور دراصل یہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے یہ شعبان شریف ہمیں عطا کیا گیا ہے، استقبال رمضان المبارک کے لیے، اور اس مبارک مہینے میں عبادت، ذکر و بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، ماحول سازی کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اور شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے شب برات، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے عرفاء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے استقبال کے لیے اس رات کو مقرر فرمایا ہے، کیونکہ 15 دن بعد وہ عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ تو جس مہینے کا استقبال اللہ تبارک و تعالی
آنے سے 15 دن پہلے کروا رہا ہے، وہ آنے والا مہمان مہینہ کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، شعبان کی 15ویں رات تمہاری زندگی میں آئے تو اس رات قیام کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، عبادت کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کے وقت روزہ رکھا کرو۔ تو شعبان کی 15ویں رات قیام کا حکم ہے، عبادت کا حکم ہے، اور اس سے اگلے دن یعنی 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ روزہ مستحب کے درجے میں رکھا گیا کہ جو آدمی یہ روزہ رکھے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، اور چونکہ یہ روزہ مستحب ہے، نفلی روزہ ہے، اگر کوئی نہیں رکھے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اس روزے کو مستحب کے درجے میں رکھا گیا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک رات اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کر کے نفل پڑھ کے رمضان شریف کی تراویح کے لیے تیار ہو جاؤ، اور دن کو روزہ رکھ کے ماہ رمضان شریف کے روزوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ حکمت تھی شب برات کو مقرر کرنے کی۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان المعظم کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو رات ہے شعبان کی 15ویں شب، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو تعلیم فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس رات امت کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں جو لفظ ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، محدثین نے اٹھائے جانے کا معنی یہ اور مفہوم بیان کیا ہے کہ ہر بندے کا عمل نامہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان شریف کے علاوہ جتنا اہتمام ذکر و عبادت کا آپ شعبان میں فرماتے ہیں، باقی مہینوں میں وہ اہتمام نہیں ہوتا، تو اس ایک مہینے میں اتنی رغبت اور اتنا اہتمام کس لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اگلے سال جس کو جو روزی ملنی ہے وہ روزی بھی اللہ تبارک و تعالی، وہ رزق بھی اللہ تعالی اس رات میں مقرر فرما دیتا ہے۔ اور جتنے لوگوں نے اگلے شعبان تک فوت ہونا ہے ان کے نام لکھوا دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے ان کے نام بھی اس رات لکھوا دیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل نامے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو، اور اگلے سال کے احوال اور واقعات کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو میرا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں جھکا ہوا ہو، اور جب میرے تمام معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ فرمایا اس لیے اس مہینے میں کثرت نوافل اور کثرت عبادت جو ہے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو خود بھی طویل سجدہ فرمایا،
یعنی حضور نے سجدہ لمبا فرمایا اور امت کو بھی حکم دیا کہ شعبان کی 15ویں رات جب نفل پڑھو، قیام کرو تو سجدے ذرا طویل کرو، کیونکہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے اور سجدے کی حالت میں رہے۔ تو جتنی دیر اللہ کی بارگاہ میں بندے کا سر سجدے کی حالت میں زمین کے ساتھ مس کیے رہتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہتا ہے، اور اس وقت اس کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے شب برات شعبان کی 15ویں رات کو نبی کریم علیہ السلام طویل سجدہ فرماتے تھے۔ تو گویا کہ یہ 3 مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان الکریم، یہ 3 مہینے آپس میں متصل ہیں، اور تینوں مہینوں کے بارے میں وہ دعا جو آپ سن چکے ہیں کہ باری تعالی ہمارے لیے رجب میں بھی برکت فرما، ہمارے لیے شعبان میں بھی برکت فرما، اور ہمیں رمضان شریف کے مہینے تک پہنچا دے تاکہ اس مہینے کی برکتیں بھی ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ تو ان تینوں مہینوں کو ایک خاص نسبت ہے۔ رمضان المبارک تمام مہینوں میں وہ مہینہ عطا کیا گیا جسے تمام شہور یعنی تمام مہینوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم دراصل رمضان المبارک کی تیاری کے لیے دیا گیا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارغ رکھنا چاہیے۔ کس کام کے لیے؟ اللہ کے ذکر و عبادت کے لیے۔ اس مہینے میں دنیا کی مصروفیات کم کر لی جائیں، اور جتنی بھی ضروری مصروفیات ہیں انہیں شعبان میں انجام دے لیا جائے۔ گھر کے معاملات، کاروباری معاملات، انہیں شعبان المعظم میں سمیٹنے کی کوشش کی جائے، اور رمضان المبارک میں زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت کے لیے دیا جائے۔ تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے، اور اس میں ایک رات بھی ایسی رکھی ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی قرآن مجید میں۔ میں نے آج کے خطاب جمعہ کے لیے قرآن مجید کی جس مختصر سورہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ العصر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز بیان فرمایا ہے۔ والعصر سے سورہ کا آغاز کیا، قسم ہے مجھے محبوب تیرے زمانے کی، والعصر، قسم ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسانوں میں سے وہ انسان خسارے اور نقصان میں نہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ گویا کہ 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، میں سرفراز ہو جاؤں، میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو سرفرازی اور سرخروئی اور کامیابی کے لیے اس سورہ کے ابتدا میں 2 چیزوں کا بیان آیا، ایمان اور عمل صالح۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کا راستہ اختیار کیا، وتواصوا بالحق، اور تیسری چیز بیان فرمائی کہ وہ حق کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، حق کے ساتھ پیوستہ رہتے ہیں، اور حق کے راستے میں جتنی تکلیفیں آتی ہیں، وتواصوا بالصبر، خود بھی حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، انہیں ترغیب دیتے ہیں، اور پھر ایمان، عمل صالح اور حق پر قائم رہنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، اس پر خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر،
4 چیزیں سورہ العصر میں بیان کی گئیں کامیابی کے لیے۔ پہلا عمل ایمان، پھر عمل صالح، پھر تواصی بالحق، پھر تواصی بالصبر۔ ایمان کے بعد نیک اعمال اور اس پر استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا، یہ نہیں کہ کبھی جی میں آیا تو نماز پڑھ لی، کبھی جی میں آیا تو چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا اور کبھی نہ رکھا۔ اور یہ نقصان ہے، یہ خسارہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں تو جی رمضان میں صرف جمعے کا روزہ رکھتا ہوں، باقی روزوں کی چھٹی کرتا ہوں، تو پھر سوچنا یہ پڑے گا کہ یہ چھٹی کس نے دی ہے۔ 5 وقتہ نماز فرض ہے، اور اس کے بعد مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اس کے بعد ماہ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے۔ نمازیں 5 فرض ہیں اور روزے جو ہیں وہ 29 یا 30 فرض ہیں۔ تو یہ درمیان میں اختیار کہاں سے دیا گیا اور کس نے دیا کہ دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، دل میں آیا تو نہ پڑھی، جی میں آیا تو روزہ رکھا، جی میں آیا تو نہ رکھا۔ دین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا ایمان ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان۔ اس کے بعد سب سے بڑا فرض جو ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض موقت ہے، 5 وقت کی نماز۔ اور اس کے بعد ہے وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر اپنے اموال کی زکوٰۃ دینا، صاحب نصاب پر اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے بعد پھر روزے کا درجہ ہے، اس کے بعد پھر حج بیت اللہ کا درجہ ہے۔ تو روزے جو ہیں وہ تو 29 یا 30 فرض کیے گئے، نمازیں 5 فرض کی گئی۔ تو یہ اپنی من مرضی سے کہ جی میں تو رمضان شریف کے مہینہ آتا ہے تو جمعے کا روزہ رکھتا ہوں، نمازوں کا معاملہ آئے تو لوگ کہتے ہیں جی میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، باقی نمازوں کی چھٹی کرتا ہوں۔ تو حدیث شریف میں اسی لیے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز کا عمل ہے، اور اس میں یہ پوچھا جائے گا کہ جب محاسبہ ہوگا، احتساب ہوگا نماز کا، تو یہ پوچھا جائے گا کہ اس کی زندگی کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی قضا کیں، اور کتنی نمازیں جو ہیں وہ چھوڑی۔ وہ جب حساب و کتاب ہوگا تو اس کی وجہ بھی پوچھی جائے گی۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے جو ہیں ان کے متعلق رخصت دی گئی۔ رخصت کس کو ہے؟ ایسا بوڑھا شخص کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اس کو شریعت مطہرہ میں شیخ فانی کہتے ہیں کہ بڑھاپا اس قدر غالب آ گیا عمر کے اس حصے میں یا بیماری کی وجہ سے، اب اس میں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں، وہ نبھا نہیں سکے گا، بیماری اور بڑھاپے کے سبب اسے پھر یہ رخصت دی گئی۔ ففدیۃ طعام مسکین، پھر ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ 1 روزے کا فدیہ دے دے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھواتا ہوں، تو یہ بڑا غلط تصور ہے۔ کسی کی جگہ نہ کوئی دوسرا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کسی کی جگہ دوسرا بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو فدیہ دیا جاتا ہے یہ ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا دینا 1 روزے کا فدیہ ہے۔ تو یہ فدیہ ہے، اس کی جگہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ تو وہ اپنا ہی رکھے گا، لیکن اس کو جو کھانا دیا ہے وہ روزہ بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر ایسا مریض اور بیمار ہے جس کے دوبارہ صحت یابی کا کوئی امکان نہیں، کہ ڈاکٹروں اور طبیبوں نے بتایا یا آثار بتا رہے ہیں کہ اس کے دوبارہ صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں، تو اس شخص کو بھی رخصت دی گئی کہ وہ کیا کرے گا کہ وہ فدیہ دے گا، 1 روزے کا 2 وقت کا کھانا کسی آدمی کو دے دے، روزے کا فدیہ۔ لیکن 2 آدمیوں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی، اور رخصت کا معنی کیا ہے کہ بیماری کی وجہ سے ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے کہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے،
یا روزہ رکھے گا تو علاج معالجے میں رکاوٹ آئے گی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر ہے تو روزہ نہ رکھے، بیمار ہے روزہ نہ رکھے، لیکن جب مسافر سفر سے واپس آئے گا تو جتنے روزے سفر کی وجہ سے چھوڑے تھے وہ رمضان شریف کے مہینے کے علاوہ وہ تمام سفر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزے جو ہیں وہ رکھنا پڑیں گے۔ اسی طرح جو بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے وہ رمضان شریف کے علاوہ صحت یاب جب ہو جائے گا تو بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹے تھے وہ روزے رکھے گا، تو وہاں تو رعایت ہے۔ لیکن یہ عبادات کا جو نظام فرمایا گیا وتواسی بالحق کا معنی یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ان پر استقامت اختیار کرے، اپنی من مرضی سے چھوڑنا نہیں ہے، خود بھی قائم رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی کہے کہ رخصت تو ہے نہیں نماز میں، اور روزے کی بیمار اور مسافر کو رخصت ہے، باقی اس کے علاوہ جو روزہ نہیں رکھے گا اسے بھی دعوت دی جائے گی کہ اللہ کریم نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے اور اس نے ساری نعمتیں دی ہیں، تو اس کے شکرانے کے لیے ہمیں عبادت اور بندگی اور ذکر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور اس کے راستے میں جتنی تکلیفیں پریشانیاں دکھ آتی ہیں ان پر خود بھی صبر کرتے ہیں اور اپنے ایمان والے بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ مفہوم تھا اس پورے سورہ کا کہ یہ شعبان المعظم دراصل اپنے آپ کو ذہنی فکری طور پر اور عملی طور پر اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضور غازی اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا تھا تو پورے مہینے کا جتنا بھی خرچہ ہے، جتنا آٹا لگنا ہے، جتنی چینی لگنی ہے، جتنی پتی گھر میں استعمال ہونی ہے، جتنے کپڑے دھونے والی صرف صابن وغیرہ چیزیں اشیاء استعمال ہونا ہوتی ہیں، وہ پورے مہینے کا خرچہ جو ہے وہ شعبان کے آخری دنوں کے اندر گھر والوں کے سپرد کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ پورے مہینے کا جتنا خرچہ ہے وہ آج ہی مجھ سے لے لو، اس ایک مہینے میں تم نے مجھے نہیں پوچھنا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس پورے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ حضور نے جب فرما دیا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس پورے مہینے میں نے جو کام کرنے ہیں بس وہ اللہ کے کام کرنے ہیں، بس میں نے اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے وقف کر لینا ہے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے رمضان شریف کا مہینہ عطا کیا گیا۔ دیکھیے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اس لیے بنائی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسے کام کیے جائیں جن کاموں کے اور جن اعمال کے کرنے سے ہماری وہ زندگی سنور جائے، ہمارا وہ جہان بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے ہم نے رہنا ہے۔ یہ ہے اس زندگی کا مقصد کہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے، لیکن بدقسمتی سے نیکی کی طرف رغبت کم ہوتی ہے اور برائی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر شخص کی طبیعت مائل ہوتی ہے برائی کی طرف۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی کا جو کلپ ہے بڑا وائرل ہوا ہے، یہ آپ کو کس نے معیار بتایا ہے کہ کسی کا کوئی کلپ اگر زیادہ وائرل ہو رہا ہے تو وہ حق ہونے کی دلیل ہے؟ جس کو لوگ زیادہ سن رہے ہیں یہ کہاں سے دلیل آ گئی؟ میں تو یہ ثابت کرتا ہوں کہ حق کے ساتھ تو کم لوگ ہوتے ہیں، باطل کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیکی کی طرف رغبت کم ہوتی ہے، برائی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہی کلپ زیادہ سنے جاتے ہیں، وہی تقریریں زیادہ سنی جاتی ہیں۔
جن تقریروں میں، جن درسوں میں، جن وعظوں میں قرآن بیان کیا جاتا ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ تو زیادہ وائرل نہیں ہوتی، ان کو تو کوئی سنتا نہیں، توجہ نہیں دیتے۔ جن میں گالی گلوچ ہو، جس میں فتنہ ہو، شر ہو، فساد ہو اور آئے دن بگاڑ والی باتیں ہوں، وہ لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بندے کی سرشت میں ہے، ان الانسان ضعیف، انسان اپنی فطرت میں، اپنی جبلت میں کمزور واقع ہوا ہے۔ اور اسی لیے تو انبیاء کرام تشریف لائے تھے کہ بچھڑے ہوئے بندوں کو خدا سے ملانا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں انہیں اللہ کے قریب لانا ہے۔ یہ تو پیغمبرانہ کام ہے نا۔ اور اس وقت امت کے اندر وہ دین کے خادم جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ وہ کام ہے جو پیغمبرانہ کام ہے۔ اور اللہ والوں کی یہ شان ہے، وہ اپنی طرف توجہ نہیں دلاتے، وہ تو اللہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اسی لیے یہ 3 مہینے جو آپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ خاص طور پر اس کی جو 15ویں رات آ رہی ہے، اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک ہے، دیکھیے یہ اصلاح کے لیے ہے، یہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے ہے۔ اگر یہ معیار تمہارا ہے کہ جناب اتنے لاکھ لوگوں نے اس کلپ کو دیکھا ہے اور یہ بیان جو ہے اتنا وائرل ہوا، اتنا وائرل ہوا ہے، تو میں پوچھوں گا کہ نماز کے لیے کتنے آدمی آتے ہیں؟ فجر کی نماز میں کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ آبادی دیکھ لیں، پورے شہر کی آبادی دیکھیں، محلے کو دیکھ لیں، اتنا بڑا محلہ، اتنا بڑا شہر، اور فجر میں زیادہ سے زیادہ کیا دیکھیں گے؟ 1.5-2 صفیں ہو جائیں گی، بڑی کوئی مسجد ہوگی تو 3 صفیں ہو جائیں گی۔ اور دیہاتوں کے اندر جا کر دیکھیے، بڑے دکھ کی بات ہے، وہاں زور عصر کی نمازوں میں تو کوئی نمازی نظر ہی نہیں آتا، دیہاتوں کے دیہات ایسے ہیں۔ تو یہ معیار قلت و کثرت کا جو آپ نے قائم کر لیا ہے کہ یہ جی مولانا، یہ خطیب صاحب جو ہیں، بڑا ان کا کلپ وائرل ہوا ہے، ان کو 40,000 دے کے بلا رہے ہیں، فلاں کو بلا رہے ہیں۔ اگر حق اور نیکی کے معیار پہ آپ پرکھیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ وہ تو کل 72 افراد کربلا میں حضرت سیدنا امام علی مقام کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کے لیے حق کے قافلے میں، اور مقابلے میں کتنا لشکر تھا؟ 22,000 کا لشکر تھا۔ قلت و کثرت، آپ ایک طرف برائی کا اڈا قائم کر دیں، لوگوں کی رغبت ادھر زیادہ ہوگی، نیکی کی طرف رغبت کم ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ شروع فرمایا، 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے، 315 یا 313 رسول تشریف لائے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ بندوں کو اللہ کی طرف رغبت دلانا، انہیں اس بات کا شعور پیدا کرنا کہ تم مخلوق ہو، تمہارا خالق اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جب اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو جس نے تخلیق کی۔ یہ شعور دلایا گیا کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ سب جہانوں کا پروردگار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تمہیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی میں وہ کام کرو، مرنے کے بعد تم نے میرے پاس آنا ہے، ثم الیہ ترجعون۔ تو ایسے کام کرو جن کاموں سے رب راضی ہو جائے۔ ہاں، انسان سے جب غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں، اور نیک آدمی سے بھی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذوات مقدسہ ہے، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، تابعین، یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہے، لہذا ہر انسان سے گناہ ہو،
خطا ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے پھر رہنمائی فرمائی، فرمایا خیر الخطائین التائبون۔ اگر کسی سے غلطی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو فرمایا خطا کاروں میں سے، گناہ گاروں میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو توبہ کر لیتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے۔ اس کے لیے توبہ کا عمل رکھا۔ شعبان المعظم کے حوالے سے دراصل میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک رات ایسی رکھی گئی ہے، ایک رات ایسی رکھی گئی ہے، انسان کو پاک صاف ہو کر دنیا سے جانا چاہیے۔ اسی لیے تو مردے کو غسل دیا جاتا ہے نا، ورنہ وہ تو ڈیڈ باڈی ہے، مر گیا، قصہ ختم ہو گیا، تو کیوں غسل دیتے پھرتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا جو نظام طہارت ہے، جیسے جسمانی طہارت ضروری ہے، اسی طرح باطنی طہارت بھی ضروری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جسم میلا ہو جائے تو پانی سے پاک ہوتا ہے، دھونے سے، وضو سے، غسل سے جسم پاک ہوتا ہے۔ حدث اصغر ہو، چھوٹے درجے کی ناپاکی ہو تو وضو سے پاک ہو جاتا ہے، حدث اکبر بڑے درجے کی ناپاکی ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح جسم کی طہارت ہے، اسی طرح قلب کی بھی طہارت ہے، اسی طرح باطن کی بھی طہارت ہے، اور باطن کی طہارت اور دل کی صفائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جسم اور لباس کو صاف اور پاک کرنے کے لیے پانی سے دھونا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے پاک کرنے کے لیے، لیکن انسان کا باطن اور من میلا ہو جائے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ بندے کا من میلا ہو، دل میلا ہو تو وہ پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، وہ پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اب ذرا توجہ سے میری بات سننا، بات کر رہے ہیں شعبان اور رمضان، 2 مہینوں کی، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف میں سب سے زیادہ عبادت و بندگی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ نبی پاک عبادت اور ذکر فرماتے تھے، دعائیں زیادہ فرماتے تھے، تو وہ شعبان کے مہینے، کیونکہ فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے شعبان کی 15ویں رات جو ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام اللہ تعالیٰ تقسیم فرما دیتا۔ جتنی روزی اگلے سال ملنی ہے، روزی بھی اس رات لکھ دی جاتی ہے، جتنی عمر ملنی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے، جو بچے پیدا ہونے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جتنے طوفان آنے ہیں، جتنی آندیاں آنی ہیں، جتنی بارشیں ہونی ہیں، جتنی جنگیں ہونی ہیں، وہ سارے فیصلے شعبان کی 15ویں رات ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ روزی اللہ تعالیٰ اس رات مقرر فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کو پھر فرمایا کہ جب تمہارے اعمال کا فیصلہ ہو رہا ہو، تمہارے اگلے سال کی تقدیریں لکھی جا رہی ہوں، تو پھر تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور تمہارا سر اس کے حضور جھکا ہونا چاہیے، اور جب یہ دن آ جائے تو تم روزے کی حالت میں ہو جاؤ، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو رب کی رحمتیں پھر اپنے گناہگار بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ جب اللہ کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف پھر متوجہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور وہ بھی رات کے پچھلے پہر میں، لیکن شعبان المعظم کی 15ویں شب اور لیلۃ القدر، حضور نے فرمایا یہ 2 راتیں ایسی ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے ایک حدیث میں آتا ہے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، باقی ہر رات میں ایک دروازہ، وہ بھی پچھلے پہر۔ لیکن شعبان کی 15ویں رات کو اور شب قدر کو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، رحمت خدا بندی کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔
اور ایک روایت میں 360 کا بھی ذکر ہے۔ اور جیسے ہی وہ دروازے کھلتے ہیں تو رات بھر، میرے نبی پاک کی حدیث شریف ہے، رات بھر آوازیں آسمان سے آتی ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جو آج اپنی جھولی پھیلائے، زندگی بھر کے گناہوں اور خطاؤں کی اور غلطیوں کی مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے تمام گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دوں گا میں۔ اور جب اس رات بندہ آنسو بہاتا ہے اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں جب آنسو بہاتا ہے تو اس کے تمام اعمال نامے میں جتنے گناہ لکھے ہوتے ہیں وہ آنسو اس کے تمام گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے توبہ کا عمل ہے۔ حضور نے فرمایا پھر توبہ ایک ایسا عمل ہے، توبہ استغفار ایک ایسا عمل ہے، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ کرنے والا ایسے ہے، توبہ کرنے والا ایسا گناہگار جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی آنسو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیک آدمی ہر رات جاگتا ہے۔ ایک بندہ تہجد گزار ہے، وہ شعبان کی ایک رات میں تھوڑا ہی جاگتا ہے، وہ تو ہر رات جاگتا ہے۔ جو عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے پکا، وہ تو ہر رات گھر میں اٹھے گا، نفل پڑھے گا، ہر رات نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا۔ لیکن جو گناہگار، گناہوں کی طرف رغبت زیادہ، نیکیوں کی طرف رغبت کم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ آؤ، 2 راتیں میں نے ایسی بنا دی ہیں جو ساری رات، سارا سال راتوں کو نہیں اٹھ سکا، اس رات میں آ جائے اور پوری رات میری یاد میں، میرے ذکر میں بسر کرے، میری بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے مانگے، میں اس کی زندگی بھر کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حل من مستغفر اغفر لہ، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث شریف ہے، یہ جملہ استفہامیہ ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، اغفر لہ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ جب ادھر سے ندائیں آتی ہیں تو جو سجدے میں پڑھ کے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، ایک وہ ہے جو خواب غفلت میں ہے اور پھر اس کو توجہ ہی نہیں، جیسی دوسری راتیں ایسی شب برات گزر گئی، اسے معلوم ہی نہیں کون سی رات ہے۔ یہ اتنی اہم رات ہے کہ حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات، لیلۃ النصف من شعبان، وہ رات ہے کہ بنو قلب قبیلے کے پاس جو بکریوں کے ریوڑ ہیں، ان کے جسموں پر جو بال ہیں، ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے بندوں کو گناہوں سے رہائی اور نجات عطا فرماتا ہے۔ یورپ کے اندر بنو قلب قبیلہ ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس باقی تمام قبیلوں کی نسبت بکریوں کے ریوڑ زیادہ تھے، تو فرمایا ان کے جسموں پر جو بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے رہائی عطا فرماتا۔ اس رات کو نفل پڑھنے کا یہ فلسفہ ہے۔ ادھر سے آوازیں آتی ہیں، ایک آواز آتی ہے حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی روزی کا طالب، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ آج میں اسے رزق عطا کر دوں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی رزق مانگنے والا ہے رزق مانگے، کوئی اولاد کا طالب اولاد مانگے، جو عافیت مانگنا والا ہے آئے، امن مانگے، عافیت مانگے، سلامتی مانگے، خیر مانگے، جو حاجات ہیں آؤ، اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرو،
آج میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور جب شعبان کی 15ویں رات یا شب قدر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے۔ پھر صبح صادق تک ساری رات آوازیں آتی ہیں، اولاد مانگ لو، بخشش مانگ لو، رزق مانگ لو، جو جو حاجتیں ہیں مانگو، مجھے اپنی عزت کی قسم جو مانگو گے میں آج کی رات تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، اس کی 15ویں رات جو ہے وہ شب برات لیلۃ البراۃ ہے۔ اس رات گناہوں سے نجات ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کو ایک اور نسبت بھی ہے کہ شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت سیدنا امام حسین رضی اللہ، جو نواسۂ سید الابرار ہیں، جو نواسۂ رسول الثقلین ہیں۔ ایک روایت میں 3 شعبان ہے، ایک میں 4 شعبان، یعنی شعبان کے ابتدائی دنوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضرت مولا علی کے گھر میں حضرت زہرا پاک کے بطن میں سیدنا امام حسین کی ولادت بھی ہوئی تھی۔ تو یہ اس مہینے کی نسبتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے رمضان شریف کی تیاری کرنی چاہیے، شب برات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا